اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت اپنے انعامات کی یاد دہانی فرما رہے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ تعجب کا اظہار فرما رہے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو پہلے معدوم تھے، جن کا وجود نہیں تھا، تو میں نے ان کو وجود بخشا۔ یہ نطفہ تھے بے جان، تو میں نے اس بے جان نطفے کو جاندار بنایا، بے جان نطفے کے اندر میں نے جان ڈالی۔ تو یہ اپنی خلقت اور پیدائش کی طرف ہی دیکھ لیں اور اس پر غور و فکر کر لیں، تو یہ میری خالقیت، مالکیت اور میری دیگر صفات کا یہ انکار نہ کریں۔ لیکن مجھے تعجب ہے، اللہ تعالیٰ خود تعجب کا اظہار فرما رہے ہیں کہ اتنی بڑی نعمت کہ عدم سے وجود بخشا، یہ کچھ نہیں تھے، ان کو وجود میں نے بخشا، تو اب یہ انکار بھی میرا ہی کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز انسان کو زیب نہیں دیتی۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے دنیا کے اندر، سب سے پہلی اور سب سے بڑی نعمت ہر انسان پر، وہ مسلمان ہے وہ غیر مسلم ہے، سب سے بڑا انعام اللہ رب العزت کا اور احسان اور سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی وہ انسان کا وجود ہے کہ انسان کو زندگی عطا فرمائی، اور انسان کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وجود عطا فرمایا ہے، سب سے پہلا اور سب سے بڑا انعام ہے۔ اور اسی پر اگر انسان غور کر لے تو انسان کو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ جب میرا پیدا کرنے والا وہ ہے، میرا خالق وہ ہے، تو پھر انسان اللہ رب العزت کی وحدانیت کا منکر نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کا بھی اصول ہے، دنیا کا بھی اصول ہے کہ انسان اگر کسی شخص پر احسان کرتا ہے تو وہ کسی دوسرے کے گن گائے اس کے سامنے، تو اس انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یار اس کا رہنا اور کھانا پینا اور سارا نظام میرے پاس ہے، اور میرے سامنے ہی میری تو برائی کر رہا ہے لیکن دوسرے کی یہ تعریف کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات جو اتنی بڑی ذات ہے اور اتنے بڑے بڑے انعامات جس کے اس انسان پر ہیں، کھائے تو اس کا، پیدا اس نے کیا، اور ساری زندگی کی جتنی بھی سہولیات ہیں، انسان کے زندہ رہنے کے جتنے بھی اسباب ہیں، ہوا، پانی اور زمین سے نکلنے والے جتنی بھی انسان کی خوراک کے ذرائع ہیں، جیسے پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ زمین اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ سارا میں نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ انہی آیات میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ تو حضرت انسان کو وجود بخشا، پھر اس کی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ اس کے لیے میں نے پیدا کی ہیں۔ تو جب یہ سارا نظام اور سارے ذرائع حضرت انسان کے لیے ہے، اس کے وجود سے لے کر
اس کے زندہ رہنے کے جتنے بھی اسباب اور چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری اور پیدا میں نے کی ہیں، تو اب یہ وجود سے لے کر خوراک تک کا سارا انتظام اس کا میں کر رہا ہوں۔ اب یہ جب کسی دوسرے کے سامنے جا کر اپنی پیشانی جھکائے گا، کسی دوسرے کے سامنے جا کر اپنی حاجات پیش کرے گا، اپنی ضرورت کسی تیسرے کے سامنے جا کر رکھے گا، اور اس کے صدقات اور اس کی زکاتیں جب کسی دوسرے کے لیے ہوں گی تو یہ بڑی تعجب کی بات ہے۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ جب یہ سارے انعامات اس کے وجود کا خالق میں ہوں، اس کے تمام زندہ رہنے کے اسباب اور ذرائع کا پیدا کرنے والا میں ہوں، تو اس کی جو ہے وہ پکار بھی میرے لیے ہی ہونی چاہیے، اور اس کے جتنی بھی یہ خرچ کرنے کی نظام ہے وہ سارا کا سارا میرے لیے ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ چیز دے رہا ہوں یا خرچ کر رہا ہوں۔ اگر یہ میرے علاوہ کسی اور کے لیے کرتا ہے تو یہ باعث تعجب ہے، یہ غلط ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا آسمان جو ہے 7 آسمان میں نے بنائے اس انسان کے لیے، اس پر سورج چاند ستارے جو چیز میں نے لگا دی اس سے انسان جو ہے وہ استفادہ کر رہا ہے اور فائدہ اٹھا رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ یہ میرے خالق ہونے کا اور میرے مالک ہونے کا اور مجھے یکتا ماننے کا یقین کرے، اور میرے ہی سامنے اپنی ہر حاجت اور اپنی ہر ضرورت رکھے، کیونکہ کوئی بھی چیز میرے علم سے باہر نہیں ہے۔ ترجمہ سن لیں، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کی ذات کا، حال یہ ہے کہ تم مردہ تھے، تم معدوم تھے، تم کچھ نہ تھے، سادہ لفظوں میں وکنتم امواتا، تم کچھ نہ تھے، معدوم تھے، مردہ تھے، ختم تھے، نطفہ کی حالت میں تھے، فاحیاکم، پس اس نے زندہ کیا تم کو، یعنی وجود بخشا تم کو، ثم یمیتکم، پھر موت دے گا تم کو، ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا تم کو، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ پہلے نطفے کی حالت میں مردہ تھے، پھر یہ وجود کی صورت میں اس نے زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر موت آتی ہے انسان پر، انسان قبر میں جاتا ہے، ثم یحییکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں تمہیں زندہ کروں گا، ثم الیہ ترجعون، پھر وہ ایسے میدان کی طرف تم لائے جاؤ گے جہاں یہ دنیا کے اندر تمہارا رہنے سہنے کا سارا جو تم نے زندگی گزاری ہوگی اس کا جس میدان کے اندر حساب کتاب لیا جائے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا، ثم استوى الی السماء، پھر وہ متوجہ ہوئے آسمان کی طرف، فسواہن 7 سماوات، پس برابر کر دیا ان کو 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنا تابع اور مطیع بنائے، اور اپنے احکامات کی پابندی کرنے والا بنائے، اور اپنے انعامات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر رکھے ہیں ان کا اقرار کرنے والا بنائے، اور اللہ رب العزت کی وحدانیت پر یقین رکھنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔